خاتمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود مجوده سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراعد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولد الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تین القبر الحسین شفاء من کل داء. بلند تر صلوات پڑھیں. یقیناً رات کا وقت ہے، سونے والی صلوات نہیں، سننے والی صلوات بلند آواز سے پڑھیں. دعا ہے رب الحسین بحق الحسین، آپ سب کا اس صفی عزا پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی آمین ضرور کہیے گا. میرے مالک کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. میرے بادشاہ میرے بار میں آقا کو اس نے ظہور عطا فرمائے. میرے مالک ہمارے اس مجلس کے جو بانیان بزرگ تھے مالک اس دنیا سے جا چکے ہیں، بادشاہ ان کے درجات بلند فرمائے. یقیناً حسین کو ماننے والے جنت میں ہوتے ہیں. میں درجات کی بلندی مانگ رہا ہوں، جنت نہیں مانگ رہا. تو دعا میں آمین کہیے گا کہ مالک ان کے مزید درجات بلند فرمائے. بادشاہ جو بھی مومنین جو حاجت لے کے آئے ہیں کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیں. میرے بادشاہ میرے بار میں آقا کو اس نے ظہور عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو، بلند تر صلوات پڑھو. اللہم صاحبان حزب معرفت موالیان حیدر قرار عزادران محسن انسانیت شاہ صاحب، یقیناً گفتگو کا آغاز کرنا حمد و ثنا سے سرکار ابو طالب کی سنت ہے. تو تمام تعریفیں ہیں اس ذات واجب الوجود کی، ذات لم یزل کی، کہ جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ جیسا ہادی عطا فرمایا. اس ذات کی لاکھ حمد ہے کہ جس نے علی جیسا ہادی عطا فرمایا. اس مالک کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حسن اور حسین جیسے امام عطا فرمایا. اس ذات کی واجب الوجود ذات کی حمد و ثنا سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے محترم سامعین، یقیناً توجہات ہیں. میں صرف اتنی اپیل کروں گا، جو بیٹھ جائیں وہ اٹھے نہیں، جو اٹھ جائیں پھر وہ بیٹھنے کی زحمت نہ ہی کریں تو بہتر ہے. توجہات یقیناً ممبر کی بارگاہ میں ہیں اور میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں. اللہ کی اس کائنات میں شاہ صاحب آپ سب کی دعا کا ذاکر ہوں، میری کوشش ہوتی ہے اور بہت مشکل اس بندے کے لیے پڑھنا ہوتا ہے جو ایک ہی جگہ پہ بار بار پڑھے اور پڑھے بھی پھر اپنوں میں. اپنوں کو منوانا تو رسول کے لیے مشکل تھا. آپ کی تو میں آغاز کرنے لگا ہوں گفتگو کا. میرے محترم سامعین، اللہ کی اس کائنات میں اس زمین پہ تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ کی اس کائنات میں اس زمین پہ دو مقام ایسے ہیں جہاں دنیا کے سب سے بڑے اجتماع ہوتے ہیں. جہاں دنیا کے دو بڑے سب سے بڑے اجتماع ہوتے ہیں. پہلا مقام، میں نے مقام بتانی نہیں، شاہ صاحب پہچان بتانی ہے، پھر دیکھنا ہے کہ جناب کا معیار سماعت کتنا بلند ہے اور مجھے آپ کی سماعت کے سہارے کہاں تک سفر کرنا ہے. میرے محترم سامعین، ایک مقام وہ ہے جہاں پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں. جہاں پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں. ایک
مقام وہ ہے، اور آسان کرنے لگا ہوں، جہاں پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ ایک مقام وہ ہے جہاں پوری دنیا سے دل کے مومن جمع ہوتے ہیں۔ ایک مقام حضور جہاں پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک مقام جہاں پوری دنیا کے مومن جمع ہوتے ہیں۔ بات اور آسان کروں، ایک مقام وہ ہے کعبہ، اللہ کا گھر، جہاں حج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک مقام ہے کربلا، حسین کا گھر نہیں، اللہ جانے کون سمجھے گا، حسین کا در، جہاں پوری دنیا کے مومن جمع ہوتے ہیں۔ حسین کا، جی ہاں، یا علم، بہت توجہ چاہوں گا۔ ایک مقام کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، جہاں پوری دنیا کے مسلمان حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں۔ ایک مقام ہے کربلا، میں نے در کہا ہے، میں نے حسین کا گھر نہیں کہا، کیونکہ حسین کا گھر مدینے میں تھا، حسین کا گھر مدینے میں تھا، مدینے میں ہے۔ کربلا تو حسین کا در تھا، اور حسین کا در آج بھی کھلا ہے۔ پہلے منٹ میں پہلا جملہ دینے لگا، حسین کا در آج بھی کھلا ہے، حسین کھلا رہے ہیں۔ ہے کوئی جو گناہگار آئے ہور بن کے جائے؟ وہ اکبر بولے حسین بولا، ہے کوئی گناہگار آئے اور بن کے جائے۔ ایک کعبہ، امجن موضوع ہے کعبہ اور کربلا، دعا فرمائیے گا۔ ایک ہے اللہ کا گھر، دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنا اپنا مقام ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں میرے محترم سامعین، کعبہ اللہ کا گھر، کربلا حسین کا در، ساری دنیا کے مسلمان حج کے موقع پہ جمع ہوتے ہیں۔ سارے نہیں، کچھ اجتماع دنیا کا سب سے بڑا ہے۔ میرے محترم سامعین، حج کے موقع پر 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ بندہ حج پہ جاتا ہے۔ پوری گورنمنٹ پریشان ہوتی ہے، حاجیوں کے کھانے کا انتظام کیا ہوگا، حاجیوں کے رہنے کا انتظام کیا ہوگا، حاجی حج کر کے جائیں گے، گورنمنٹ پریشان ہوتی ہے، حاجی حج کر کے جائیں، حالات معمول پر آئیں، ساری حکومت پریشان ہوتی ہے۔ 40 لاکھ بندہ حکومت سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 40 لاکھ بندہ لنگر اپنا کھاتا ہے، کھانا اپنا کھاتا ہے، 40 لاکھ بندہ حکومت سے سنبھالنا نہیں جاتا۔ ادھر کربلا میں آ کے دیکھ تو صحیح، شہر میں امام حسین پر 40 لاکھ نہیں، 50 لاکھ نہیں، 60 لاکھ نہیں، 70 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 3 کروڑ نہیں، 4 کروڑ نہیں، 5 کروڑ نہیں، عراقی ٹیلی ویژن کے مطابق 8 کروڑ بندہ حسین کے پاس کربلا میں جمع ہوتا ہے۔ رب کائنات کی قسم، ادھر 40 لاکھ بندہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، 40 لاکھ کھانا اپنا کھاتا ہے، ادھر 8 کروڑ بندہ لنگر حسین کا گھر۔ جی، یا 40 لاکھ بندہ کھانا اپنا کھاتا ہے، ادھر کربلا حسین کا گھر، یہاں پہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے۔ نہ کسی کو کھانے کی پریشانی، نہ کسی کو رہنے کی پریشانی، نہ کسی کو آنے کی پریشانی، نہ کسی کو جانے کی پریشانی۔ کعبہ میں پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہیں، کعبے میں پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہیں، اور کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے، صرف مسلمان جاتے ہیں۔ بھائی پابندی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ حج کے موقع پہ 5000 ہندو بھی زیارت کے لیے گئے؟ کبھی نہیں سنا۔ پابندی ہے بھئی، ہر مسلک ہر مذہب یہ چاہتا ہے، ہر مسلک کا اپنا قانون ہے، اپنا اصول ہے، اپنا دور ہے، اپنا طریقہ ہے، ہر مسلک اپنا اجتماع کرتا ہے، بلاتا ہے، بیٹھاتا ہے،
لیکن ہر مسلک کا، ہر مذہب کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی ہمارے اجتماع میں، ہماری بزم میں، ہماری مجلس میں، ہمارے پاس، ہمارے اجتماع میں آنے والا ہمارا ہم مسلک ہو، ہمارا ہم مذہب ہو، ہمارا پیر بھائی ہو، کھانے والا ہمارا ہم نوالا ہو، کھانے والا ہمارا ہم پیالہ ہو، بھئی ہر بندہ، ہر مذہب، ہر مسلک یہ چاہتا ہے کہ اس کے اجتماع میں آنے والا اس کا ہم مسلک ہو۔ یہی وجہ ہے کعبے میں بھی پابندی ہے، مسلمانوں کے علاوہ حج کے موقع پر کوئی جا نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا۔ تو آج دو مقام تجھے میں دکھاتا ہوں جہاں آنے والے کے لیے نہ مذہب کی پابندی، نہ مذہب کی قید، نہ فرقے کی قید، نہ قوم کی قید، نہ عمر کی قید، نہ جنس کی قید، نہ رتبے کی قید، نہ مرتبے کی قید، نہ آنے کی قید، نہ جانے کی قید۔ رب کائنات کی قسم، اللہ کی اس کائنات میں وہ دو مقام، ایک کربلا ہے، ایک مجلس حسین ہے۔ کربلا میں بھی جس کا دل چاہے چلا جائے، مجلس حسین میں بھی جس کا دل چاہے چلا آئے۔ اسی لیے تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں میرے محترم سامعین، شیعوں کی ضد میں حسین کو نہ چھوڑ دینا۔ یہیں سے سمجھ لو حسین صرف شیعوں کا نہیں، انسانیت کا امام۔ سلامت رہے، بلند کرے حسین شیعوں کا نہیں، پوری انسانیت کا امام ہے۔ چلو میں اور آسان کرتا ہوں میرے محترم سامعین، کعبہ اللہ کا گھر ہے، غیر مسلم حج کے موقع پہ نہیں جا سکتا۔ آسان کروں، پابندی ہے بھائی، نہیں جا سکتا، آسان کروں۔ کربلا میں ہر کوئی جا سکتا ہے، ہر مسلک کا، ہر مذہب کا نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا میں ہندو بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں۔ اگر نہیں پتا تو آپ اپنے ارد گرد ہی نظر مار کے دیکھ لینا، مجلس حسین میں سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں۔ کھانے کی کسی کے اوپر پابندی نہیں ہوتی، لنگر حسین، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے، ہر کسی کو کھلایا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، کعبے میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ تو جملہ کہوں جس پہ اللہ کا دروازہ بھی بند ہو، اللہ جانے کس کریم کا نام ہے حسین، اس پہ بھی حسین کا در کھلا ہے، اس پہ بھی حسین کا در کھلا۔ سلام، اس پہ بھی حسین کا در، توجہات میری جانب ہے، حسین کا دروازہ کھلا۔ بچے جتنا تھا آپ کی دعاؤں نے ذاکر بنا دیا، آپ نے پڑھ پڑھ کے جوان ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، دعویٰ اچھا ہی وہ لگتا ہے جس کی دلیل ہو، وہ دعوے اچھے نہیں لگتے۔ شاہ صاحب جس کی دلیل نہ ہو، میں اپنے دعوے کی دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، حسین کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ دعوے کی دلیل تو سنی شیعہ کتاب سے نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت مریم رہتی کہاں ہے؟ بیت المقدس، اللہ کے گھر میں۔ حضرت مریم، قرآن کہہ رہا ہے، سنی شیعہ کتاب نہیں کہہ رہی، رہتی ہیں اللہ کے گھر میں۔ جبرائیل آیا، بشارت دی بیٹے کی۔ حضرت مریم، یہاں روایات کا اختلاف ہے کہ حضرت مریم 9 گھنٹے انتظار کیا یا جتنی دیر بھی کیا، مجھے وہاں نہیں جانا۔ بس حضرت عیسیٰ کے آنے کی بشارت جبرائیل نے دی۔ حضرت عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا، آواز کبریائی، مریم تو بطول ہے لیکن میرے گھر سے نکل جاؤ، یہ عبادت خانہ ولادت خانہ نہیں ہے، یہاں عبادتیں ہوں گی، ولادتیں نہیں ہوں گی۔ اب حضرت مریم، کربلا اور کعبہ ذہن میں رکھنا، بات کا لطف پھر آئے گا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کا دروازہ بند، حسین کا کھلا کیسے؟ محترم سامعین، جب حضرت عیسیٰ کی ماں کو اللہ نے کہا کہ وقت ولادت قریب ہے، میرے گھر سے نکل جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ اب مریم وہ بی بی ہے جو کبھی بھی اللہ کے گھر سے باہر نہیں آئی تھی، کبھی بھی اللہ کے گھر سے عبادت کی، عابدہ تھی، رہی اللہ کے گھر میں، عبادت کی اللہ کے گھر میں۔ اب وقت ایسا آ گیا کہ اللہ نے کہا میرے گھر سے بھی نکل جاؤ۔ حضرت مریم جب اللہ کے گھر سے باہر نکلی، نکل کر حضرت مریم نے اللہ سے
مخاطب ہو کے کہا میرے مالک مشکل وقت میں تجھے ہی تو یاد کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، مشکل وقت میں تجھے ہی تو یاد کیا جاتا ہے، مشکل وقت میں تو نے ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، جاؤں تو کہاں جاؤں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ جب حضرت مریم نے اتنا شکوہ کیا، آواز کبریا آتی ہے، اسی وقت جہاں حضرت مریم کھڑی تھی اللہ نے اس زمین کو پست کیا۔ علماء لکھتے ہیں ایک ٹیلے کو بلند کیا، جب وہ ٹیلا بلند ہوا آواز کبریا آئی، مریم اس ٹیلے کی طرف، اس زمین کی طرف چلی جاؤ۔ جب حضرت مریم چلنے لگی، چلنے سے پہلے پوچھا میرے اللہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کربلا ہے، کہا یہ کربلا ہے، کہا یہ کربلا ہے۔ یعنی اللہ تمہیں بتانا چاہتا تھا مریم آج سے ہی دنیا والوں کو بتا دو کہ میرا دروازہ بند ہو سکتا ہے، حسین کا دروازہ بند نہیں، سبحان اللہ، میرا دروازہ بند، حسین کا در بند نہیں ہو سکتا۔ حضرت مریم وہاں اللہ کا دروازہ بند ہو گیا، چلیں آپ خاموش ہو گئے، میں خاموشی توڑتا ہوں، بات اس سے بس نہیں کرتے ہیں، وہ یاد ہے سب کو، راہب رسول کے دربار میں آیا بیٹے مانگنے کے لیے، توجہ رہے، اللہ کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، حسین کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ رسول کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا مجھے بیٹے چاہیے۔ رسول نے کہا تیری تقدیر میں نہیں لکھا، تیری قسمت میں نہیں لکھا۔ راہب پلٹا، راستے میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حسین بادشاہ نے دیکھا اس نے جو کسی کے آنسو دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر، دیکھ کے حسین بادشاہ نے روئے، بلند تر صلوات پڑھے اللہ، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے اللہ، مل کے صلوات پڑھے، بیمار ہو بلند تر صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ۔ جب رسول سے آ کے کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے، کہ تیری قسمت میں نہیں لکھا، اب یہ آنکھوں میں آنسو لیے پلٹا، اس کا پلٹنا تھا، حسین بادشاہ نے اسے روک لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اسے لے کر حسین بادشاہ واپس دربار میں آئے، دربار میں آگے کہا نانا اس نے کیا کہا تھا، کہا بیٹے مانگ رہا تھا، اس کی تقدیر میں نہیں لکھا، اتنا سننا تھا۔ حسین بادشاہ نے ایک مرتبہ راہب کی طرف دیکھا، راہب کی طرف دیکھ کر حسین بادشاہ نے کہا راہب کتنے بیٹے چاہیے؟ حسین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرے آقا نے اسی وقت زمین پہ چھڑی ماری، کہا ایک بیٹا، چھڑی ماری، کہا راہب لے 2 بیٹے، پھر چھڑی ماری، کہا راہب لے 3 بیٹے، پھر چھڑی ماری، کہا راہب لے 4 بیٹے، پھر چھڑی ماری، کہا راہب لے 5 بیٹے، پھر چھڑی ماری، کہا راہب لے 7 بیٹے۔ جب 7 بیٹے کہا، راہب آگے بڑھ کے حسین کے قدم چوم کے کہتا مولا بس اتنے کافی ہے، مولا بس اتنے کافی ہے۔ اس وقت حسین نے راہب کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا راہب تو اگر آج میرا ہاتھ نہ روکتا تو روز قیامت ایک طرف آدم کی اولاد ہوتی ہے، ایک طرف راہب کی اولاد۔ ایک طرف تیری اولاد ہوتی، یعنی جس پہ اللہ کا دروازہ بھی بند، اللہ جانے کس کریم کا نام حسین ہے، اس پہ بھی حسین کا دروازہ کھلا ہے۔ چلو دعوے کی اور دلیل دیتا ہوں، فطرس سب کو یاد ہے، فطرس کے پر جلا دیے تھے اللہ نے، پڑا ہوا ہے کونے میں۔ اچھا اس کے پر کیوں جلائے تھے؟ اس کے پر بڑے خوبصورت تھے، بڑا حسین فرشتہ تھا، بڑا خوبصورت فرشتہ تھا، اس کے پر اتنے حسین تھے کہ یہ پرواز کرتا اور پرواز کرتے ہوئے کہتا من مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا، میں اتنا حسین ہوں۔ اللہ کو اس کا تکبر پسند نہ آیا، یہیں سے اندازہ لگاؤ وہ فرشتہ بھی اللہ تکبر پسند نہیں کرتا، جاگے گا نیاز مولا۔ اب اللہ کو تکبر پسند نہ آیا، خدا نے اس کے پر جلا دیے، پر جلے، جلا کر ایک کونے میں پھینک دیا، نہ پر ہے نہ پرواز ہے۔ اب فرشتہ پڑا ہوا ہے، نہ وہ نگاہ بے نگاہی سے دیکھتا ہے نہ ہی فرشتے اسے دیکھتے ہیں، پڑا ہے تو پڑا رہے، غرور کیا تھا، اس پہ اللہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ فطرس پڑا ہوا، اللہ کا دروازہ اس پہ بند ہو گیا۔
گزرتے گزرتے گزرنے لگا، وقت گزرتے گزرتے گزرنے لگا کہ حضرت آدم صفی اللہ بن کے آ گئے، فطرس پر مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ نوح نجی اللہ بن کے آ گئے، فطرس پر مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ موسیٰ کلیم اللہ بن کے آ گئے، فطرس پر مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ بن کے آ گئے، فطرس پر مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ اسماعیل صفی اللہ بن کے آ گئے، فطرس پر مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ عیسیٰ روح اللہ بن کے آ گئے، فطرس پر مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ 17 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ حبیب اللہ بن کے آ گئے، فطرس پر مانگنے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ 13 رجب کو علی ولی اللہ، شیر خدا، نفس اللہ، حجت اللہ، جنت اللہ، میرا مولا کائنات، امیر کائنات آ گئے، فطرس پر مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ 15 رمضان کو حسن مجتبیٰ آ گئے، فطرس پر مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ ادھر 3 شعبان کو کریم کربلا آئے، کریم کربلا کا آنا تھا کہ جبرائیل کی قیادت میں فرشتوں کی کتار نے چلنا شروع کیا، اس کے قریب سے گزرے، اس کے قریب سے گزرنا تھا۔ اس نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سب کے سب چل پڑے ہو۔ ادھر جبرائیل نے اسے کہا تمہیں نہیں پتا زمین پہ کریم کربلا حسین بادشاہ آ گیا ہے، ہم مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ فطرس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ، میری تقدیر آ گئی، مجھے بھی لے جاؤ، میرا نصیب آ گیا، مجھے بھی لے جاؤ، میری شفاعت آ گئی، مجھے بھی لے جاؤ، میری نجات آ گئی، مجھے بھی لے جاؤ، میری تقدیر آ گئی، مجھے بھی لے جاؤ، میرا نصیب آ گیا، مجھے بھی لے جاؤ، میرا مقدر آ گیا۔ اب سارے فرشتوں نے اس فطرس کو اٹھایا، اٹھا کر آگے حسین کے جھولے کے قریب رکھ دیا۔ سارے فرشتے سلام کر رہے ہیں، مبارک دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، مبارک دے رہے ہیں۔ اتنے میں رسول کی نگاہ پڑی فطرس پہ، رسول نے مسکرا کے کہا پر چاہیے؟ کہا ہاں مولا پر چاہیے۔ کہا اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو، اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ ادھر حسین کے جھولے سے مس ہوا۔ میں نے ابھی تک نیاز مولا آپ سے نہ داد مانگی نہ دعا مانگی، اس جملے پہ چاہے بزرگ نہ بولے لیکن جوان ہاتھ اٹھا کے داد ضرور دینا۔ جب فطرس کو پر ملے، پر لے کے یہ فوراً اڑا، اس نے پرواز کی، پرواز کرتے 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 آسمان کے وسط میں آیا۔ وسط میں آ کے فطرس نے دائیں دیکھا، فطرس نے بائیں دیکھا، فطرس نے سامنے دیکھا، فطرس نے پیچھے دیکھا، فطرس نے نیچے دیکھا، جاگنا جانے والا، فطرس نے نیچے دیکھا، فطرس نے پیچھے دیکھا، فطرس نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتا مسلم ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا، یہی معیار رکھنا۔ اتنا کہنا تھا، سارے فرشتوں نے کہا حیران ہو کر، پریشان ہو کر، سرگردان ہو کر، فطرس تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے اسی بات کی وجہ سے پہلے سزا ملی تھی، پر جلا دیے گئے تھے، اب تو پر ملتے ہی پھر کہہ رہے مثلی ہے کوئی مجھ جیسا۔ فطرس کہتا پہلے غرور سے کہتا تھا، اب ناز سے کہتا ہوں، پہلے غرور سے کہتا تھا، اب ناز سے کہتا ہوں۔ سب نے کہا کون سا ناز؟ کہتا پہلے اس نے دیے تھے جو دے بھی دیتے لے بھی لیتے، اب اس کریم حسین نے دیے جو ایک مرتبہ دے دیتا وہ لیتا نہیں۔ جی 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 وہ بلند کرو بازو بلند، علی لال کے منظر نو۔ آپ جی سلامت حضور توجہ ہے، یہ ہے کریم حسین۔ شیعہ قوم پاگل نہیں جو مٹی پہ بیٹھ کے شاہ صاحب حسین حسین کرتی ہے۔ حسین ہی تو ہے جو انسانیت کا رہنما ہے، اور ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، سمجھ جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ، نجات بھی حسین کے پاس ہے، شفاعت بھی حسین کے پاس ہے۔ اللہ توجہ ہے، کربلا اور کعبہ، میں مضمون سے نہیں ہٹوں، کربلا اور کعبہ، اللہ کا گھر، حسین کا گھر۔ کعبے میں گناہگار جائے، نیت ٹھیک نہ ہو، واپس گناہگار آتا ہے۔
جاگنا نیاز مولا بات ہے ہی حسین کا منبر، یہاں پہ بات ہی مدلل ہونی چاہیے۔ ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کے روایت نہیں بناتے، ہم نے اپنے اماموں سے دین بھی لیا، شریعت بھی لی، طریقت بھی لی، امامت بھی لی، سعادت بھی لی، سیادت بھی لی، حسانت بھی لی، امانت بھی لی، بیانت بھی لی، نماز بھی لیا، روزہ بھی لیا، حج بھی لیا، زکات بھی لیا، جہاد بھی لیا۔ یہی وجہ ہے ہم منبر پہ بیٹھ کر، ہم چوک میں بیٹھ کر، ہم کہیں بھی بیٹھ کر وہ مانگے توہل علی علی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے علی کے کہنے پہ علی کو نہیں، نبی کے کہنے پہ علی کو۔ آپ جی آپ سلام، ہم نے نبی سے علی لیا، ہم نے اپنے امام رسول کے کہنے پہ مانے۔ میرے محترم سامعین، میں واپس آتا ہوں، بات کہیں اور نہ نکل جائے، توجہ ہے۔ کعبہ بندے کی نیت ٹھیک نہ ہو جائے، گناہگار جائے، واپس نیت ٹھیک نہ ہو، بات مشہور ہے، بندہ حاجی ہو جائے تو بغدہ زیادہ پھرتا ہے، حضور توجہ ہے نا۔ اب میرے محترم سامعین، بندے کی نیت ٹھیک نہ ہو، واپس گناہگار، دعویٰ اچھے کو لگتا ہے جس کی دلیل ہو۔ میرے محترم سامعین، کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، ایک بندہ غلط نگاہ سے مستورات کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ادھر عین اللہ کی نظر پڑ گئی، ادھر امیر کائنات کی نظر پڑ گئی۔ علی نے پڑھ کے اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے، شیعہ نہیں، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے، امیر کائنات نے اس کے پڑھ کے منہ پہ تماچا مارا، تماچے کا لگنا تھا، تماچا کھا کے طواف کعبہ چھوڑ کے یہ اس وقت کے خلیفہ ظاہری خلیفہ قوم کے دربار میں آیا، آ کے حضرت عمر سے کہنے لگا، اے صحابی رسول، اے خلیفہ وقت، مجھے طواف کرتے ہوئے کعبے کے پاس علی نے تھپڑ مارا ہے، علی نے تھپڑ مارا ہے، علی نے تھپڑ مارا ہے۔ اب خلیفہ صاحب نے سب سے پوچھا معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، اسے پڑا کیوں پتھر؟ سب نے کہا یہ غلط نگاہ سے مستورات کو دیکھ رہا تھا، اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فوراً منبر سے اتر کر اس کے قریب آئے۔ ادھر علی نے تماچا مارا تھا، ادھر حضرت عمر نے تماچا مارا اور مار کے کہا، تجھے عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، رضی اللہ کیا کرے؟ اللہ اکبر، بلند کرے اے نبی، رضی اللہ کیا کرے؟ آپ جی آپ رضی اللہ کیا کرے؟ بندے کی نیت ٹھیک نہ ہو، کعبے گناہگار جائے، گناہگار ہی آ سکتا ہے، لیکن کربلا گناہگار جائے تو حر بن کر آتا ہے۔ حضور توجہ ہے نا، وہ اللہ کا گھر، یہ حسین کا در۔ بھئی کعبہ بڑی فضیلت، بڑی عزت، ہماری سجدوں کی جگہ ہے، ہمارا کعبہ کی طرف رخ نہ ہو، نماز نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی، لیکن اس کا اپنا مقام، کربلا کا اپنا مقام۔ کعبہ میں کوئی حاجی جائے تو کیا لے کے آتا ہے؟ چند کھجوریں اور پانی، توجہ رہے، چند کھجوریں اور پانی، زمزم۔ میرے محترم سامعین، کعبہ کی خاک کوئی نہیں لے کے آتا، اللہ اکبر، کعبہ کی میں وہاں تک محنت کر کے آپ کو لے کے آگے ہوں جہاں مجھے لانا تھا۔ اب آپ کی توجہات رہی تو انشاءاللہ میں مضمون مکمل کروں گا۔ میرے محترم سامعین، کعبے میں حاجی جائے، پانی، کھجوریں، خاک کوئی نہیں لاتا۔ بھائی کسی نے نہیں لکھا کہ کعبے کی خاک میں شفا ہے، لیکن کربلا کے بارے میں سب نے لکھا، تین القبر الحسین شفاء من کل داء، کہ کربلا کی مٹی میں ہر بیماری کی، ایک دو نہیں، ہر بیماری کی شفا ہے۔ یعنی کربلا کی خاک میں خاک شفا ہے، کعبے کی خاک خاک ہے، خاک شفا نہیں ہے۔ اللہ، وہ ہے کعبہ، یہ ہے کربلا۔ میرے محترم سامعین، اور آسان کرتا ہوں، کعبہ بے شک اللہ کا گھر ہے، کعبے کے قریب کوئی مر جائے، دفن ہو جائے، اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے آئیں گے، اس کا حساب ہوگا، اس سے نیکی کے بارے میں، بدی کے بارے میں، نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، امام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
لیکن جو کربلا میں دفن ہوگا، کربلا ہے کیا؟ کربلا کے بارے میں آج بھی حسین بادشاہ کے ذریعے پہ یہ فرمان لکھا ہوا ہے کہ ان القبر الحسین اعلی ترات من ترع الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دو، کوئی کعبے کے قریب دفن ہو جائے اس کا حساب بھی ہوگا، اس کا کتاب بھی ہوگا، لیکن جو کربلا میں دفن ہوگا نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ نیکی کا پوچھا جائے گا، نہ بدی کا پوچھا جائے گا، نہ نماز کا پوچھا جائے گا، نہ ایمان کا پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ تو اس لیے سوال ہونے ہیں جنت یا جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو ابھی تم نے فرمان نہیں سنا، کربلا میں جو دفن ہوگا وہ پہلے جنت میں ہوگا، کیونکہ کربلا جنت کا ٹکڑا ہے۔ کربلا جی جنت کا ٹکڑا ہے، جب ہے ہی جنت پھر حساب کیسے؟ میرے محترم سامعین، کربلا خاک شفا ہے، صرف خاک نہیں، خاک شفا ہے کربلا۔ اللہ کا گھر بے شک بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ایک جملہ کہوں میرے محترم سامعین، اللہ کا گھر بے شک ہے لیکن معلّہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں نتیجہ دینے لگا ہوں، جانے لگا ہوں۔ اللہ کا گھر بے شک اللہ کا گھر ہے۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، بندے پریشان ہوں گے لیکن میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ میرے محترم سامعین، تم کعبے میں چلے جاؤ، جا کے اللہ ڈھونڈنے لگو گے تمہیں اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، ہر بندے نے نہ بولنا تھا نہ سمجھنا تھا، میں بات آسان کر کے سمجھا کے انشاءاللہ جاؤں گا۔ کعبے میں تم چلے جاؤ، اللہ ڈھونڈتے رہنا، تمہیں اللہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں ملے گا۔ یہ کیا بات؟ گھر والے گھر میں نہیں ملے گا، گھر والے گھر میں نہیں ملے گا، وہاں تمہیں شہید، صدیق، نبی، ولی، سارے مقرب، ملائکہ، فرشتے سب ملیں گے، کعبے کا طواف کرتے، کعبے کو سلام کرتے، لیکن تمہیں اللہ نہیں ملے گا۔ واحد ہے کربلا، تمہیں ولی، نبی، شہید، صدیق سارے سلام کرتے ملیں گے، لیکن وہاں پہ تمہیں خدا بھی ملے گا۔ کعبہ اچھا وہ لگتا ہے جس کی دلیل ہو، تم نظر دوڑا کے دیکھ لو، جتنے عزت والے، رفت والے، عظمت والے مقامات ہیں ان سب پہ نظر دوڑاؤ۔ مکہ مکرمہ ہے، معلّہ نہیں ہے، نجف اشرف ہے، معلّہ نہیں ہے، مدینہ منورہ ہے، معلّہ نہیں ہے، مشہد مقدس ہے، معلّہ نہیں ہے۔ رب کائنات کی قسم، اللہ کی اس کائنات میں ایک عرش معلّہ ہے، ایک کربلا معلّہ ہے۔ علماء عرفان لکھتے ہیں معلّہ کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں اللہ موجود ہو۔ کہتے ہی اس جگہ سلام، آپ جی آپ سلام۔ بات مکمل ہو گئی، بس اتنا آخر پہ پیغام دینا چاہوں گا۔ سنی ہو سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو، جس مسلک میں ہو اسی میں رہو، لیکن خدا کا واسطہ حسین سے دور نہ ہو۔ کبھی بھی شیعوں کی ضد میں حسین نہ چلے۔ ہم خدا کی قسم کبھی بھی، ہمارے جلوس بھی ہوتے ہیں، ہماری مجلسیں بھی ہوتی ہیں، ہم ساری رات گلیوں میں بازاروں میں رہتے ہیں، کبھی کسی کا 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہر بندہ مطمئن ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ گلیوں میں چور نہیں، حسینی پھر رہے ہیں۔ ساتھ دیجئے گا میرے محترم سامعین، کوشش کرو سارے مصطفیٰ کے امتی بن کے حسینی ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے تمہیں حسینی ہونے۔ میرے محترم سامعین، میرے سنی شیعہ بزرگوں، میرے بھائیوں، کربلا کی خاک کو خاک کے شفا حسین نے اتنی آسانی سے نہیں کر دی۔ خدا کی قسم، نوجوان کا دل پتہ کب نرم ہوتا ہے؟ جب اللہ اسے بیٹی عطا کرے۔ شیعہ قوم پاگل نہیں جو اپنی بیٹیوں کو مٹی پہ لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ ہر باپ کو بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ہم مر نہ جائیں تو اور کیا کریں؟ میرے مسلمان بھائیوں، ان بے غیرتوں نے صرف حسین کو شہید نہیں کیا، حسین دیکھ رہے تھے بے غیرت بالوں میں ہاتھ ڈال کر سکینہ کو تماچے مار رہا۔ یا سیدہ مجھے کربلا کو خاک شفا
کرنے کے لیے حسین نے بہنوں کی چادریں دے دی۔ عزادارو، حسین دیکھتے رہے، دعا کیا کرو، وہ باپ زندہ نہیں رہتے جن کے سامنے بیٹیوں کو مارا جائے۔ عزادارو دعا کرو، کوئی بھائی دیکھ رہا ہو بہن کو کوئی تماچے نہ مارے، وہ بھائی مر جاتے ہیں جن کے سامنے بہنوں کو مارا جائے۔ حوصلہ حسین کا، حسین دیکھ رہے تھے۔ علامہ قزوینی نے، صدر الدین قزوینی ہیں، انہوں نے خواب میں حسین بادشاہ سے پوچھا، مولا علی اکبر کے جگر سے برچھی نکالی تھی، مولا آپ کی ہائے نہیں نکلی، آپ نے صبر کیا، ناد علی پڑھ کے علی اکبر کے جگر سے، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال لی، مولا کربلا کے میدان میں کبھی آپ کی بھی ہائے نکلے۔ حسین نے رو کے کہا، ہاں میرے